اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل اكثرهم لا يعلمون امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون۔ یہ 20واں پارہ، اس کے شروع کی چند آیات سورہ نمل کی ہیں، آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ نمل میں یہ جو آیت نمبر 60 ہے اور 20واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے اور پوچھا ہے کہ امن خلق السماوات والارض، وہ ذات جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا، وانزل لکم من السماء ماء، اور تمہارے لیے جس نے آسمان سے پانی برسایا اور پھر تمہارے لیے نہایت بارونق باغ تیار کیے نکالے زمین سے، اور تم تو ان درختوں کو پیدا بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اب یہ بتاؤ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو معبود ہونے کے لائق ہو؟ بلکہ یہ لوگ بہت راستے سے ہٹ جانے والے لوگ ہیں۔ وہ جس نے زمین پر تمہارے لیے قرار پیدا کیا تاکہ تم اس زمین پر چلو پھرو، اور انہی کے درمیان اس نے نہریں جاری کی، اور اس نے پہاڑ یہاں پیدا کیے، اور 2 سمندروں کے درمیان اس نے ایک آڑ رکھ دی، ایک بیریئر رکھ دیا۔ اب یہ بتاؤ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو معبود ہو؟ لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ کون ہے جو پریشان حال کو جواب دیتا ہے؟ پریشان حال جب اسے پکارتا ہے تو کون ہے جو اس کو جواب دیتا ہے اور پریشانی کو دور کر دیتا ہے؟ اور اس نے زمین پر تم کو لوگوں کا جانشین بنایا ہے۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون، مگر تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ چند آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو جب پیدا کیا تو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کی ایک تقدیر لکھ دی۔ اس دنیا میں کیا ہونا ہے، ایک نظام، ایک سسٹم اللہ نے پورا لکھ کر تیار کر دیا۔ زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ جو حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے سامنے سب سے پہلے چیز یہ بتاتی ہے کہ ہم کو کوئی کام الٹپ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر کام ایک سسٹم کے تحت، ایک نظام کے تحت کرنا چاہیے۔ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پورا ایک خاکہ تیار کریں، ایک منصوبہ تیار کریں کہ مجھے یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ہم لوگ صبح اٹھتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، جاتے ہیں، اپنے کام کاج میں لگتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ اللہ نے 5 وقت کی نمازیں رکھی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ 5 وقت کی نمازیں ایسی ہیں جیسے مکان کے پلر ہوتے ہیں اور اس کے اوپر چھت پڑتی ہے۔ پلر مضبوط ہیں، چھت بھی مضبوط ہوگی۔ پلر کمزور ہو جائیں گے، چھت گر جائے گی۔ تو ہمیں اور آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنی زندگی کا ایک سسٹم بنائیں، ایک بیدار آدمی کی طرح، جاگتے ہوئے آدمی کی طرح، جسے اللہ نے دماغ دیا ہے، جسے اللہ نے شعور بخشا ہے، سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ یہ انسان جانوروں سے الگ ہٹ کے ہے۔
جانوروں کے پاس دماغ تو ہے مگر انسانوں کی طرح دماغ نہیں ہے. ان کے پاس ہاتھ بھی ہیں لیکن انسانوں کی طرح نہیں. ان کے پاس سوچنے کی طاقت ہے مگر انسانوں کی طرح نہیں. وہ بھی غصہ ہوتے ہیں, وہ بھی خوش ہوتے ہیں مگر انسانوں کی طرح نہیں. انسان کا معیار اللہ نے بلند کیا ہے, اس کو دماغ دیا ہے, شعور دیا ہے, تاکہ وہ اپنے آپ کو بالکل ایک صحیح راستے پر لا سکے اور ہر کام سوچ سمجھ کر کرے. یہ جو سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے یہ ہمارا اور آپ کا امتحان ہے. اللہ رب العزت نے ہمارا اور آپ کا یہ امتحان لیا ہے کہ یہ امتحان ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں, ایک اس کا ٹائم ہے کہ ہم اس وقت اٹھیں گے, اس وقت ہم تہجد پڑھیں گے, اس وقت ہم اپنے اذکار پڑھیں گے, تلاوت کریں گے, اس وقت ہم نماز فجر ادا کریں گے. نماز فجر ادا کرنے کے بعد پھر ہمیں یہ کرنا ہے, اپنا ایک نظام بناتے ہیں. اتنے بجے مجھے ناشتہ کرنا ہے, اتنے مجھے گھر سے باہر نکلنا ہے, اتنے بجے مجھے واپس آنا ہے, پھر اتنے بجے مجھے اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر پھر ظہر کی نماز پڑھنی ہے اور اب تک جو کیا ہے اس کا حساب کتاب اللہ کے سامنے دینا ہے. پھر ظہر سے لے کر پھر عصر تک کا وقت ایک بیچ میں خاکہ تیار کیا, پھر عصر سے مغرب تک کا وقت, پھر مغرب سے عشاء تک کا وقت. یہ جو درمیان میں ہے, آدمی وہ کامیاب ہوتا ہے جو اپنے کام کو سسٹمیٹک کرتا ہے, منظم طریقے سے کرتا ہے. اتنے بجے اٹھنا ہے, اتنے بجے مجھے سونا ہے, اتنے بجے کھانا کھانا ہے, ہر چیز کا ایک نظام بناتا ہے. تو ہماری جو یہ زندگی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے, جو ہمیں یہ زندگی دی ہے, یہ زندگی ضائع نہ ہو جائے, برباد نہ ہو جائے, اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے ایک نظام رکھا ہے, خاکہ رکھا ہے. اس کا نام ہے شریعت اور اس کا نام ہے دین. جو اپنے آپ کو اس دین پر ڈھال لے گا, جو اپنے آپ کو اس نظام کے تابع کر لے گا, جو اپنے آپ پر اللہ کے احکامات لاگو کر لے گا, وہ اللہ کے ہاں نہایت معزز, نہایت اچھا, نہایت بہتر شخص کہلائے گا, بہت عمدہ شخص کہلائے گا. اب یہ جو امتحان ہے ہمارا, اللہ رب العزت نے جنت بنائی اور فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے جنت بنائی ہے تمہارے لیے. اور اس کے بعد اللہ نے جہنم بنائی اور فرمایا کہ یہ میری جنت ہے اور یہ میری جہنم ہے. یہ جنت میرے ان بندوں کے لیے ہیں جو بندے میرے لیے ہیں, میرے شکر گزار بندے ہیں, میرے فرما بردار بندے ہیں, جو نیکوکار ہیں, ان کے لیے یہ جنت ہے. اور یہ مجرموں کے لیے, ظالموں کے لیے, فاسقوں کے لیے, زمین پر فساد برپا کرنے والوں کے لیے, غنڈے بدماشوں کے لیے یہ جہنم تیار کی گئی ہے جہاں انہیں سزا دی جائے گی. یہ اللہ نے جنت بھی تیار کی, اللہ نے جہنم بھی تیار کی. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا, اور جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ نے تمام انسان جو پیدا ہونے والے تھے قیامت تک, وہ سارے انسانوں کو اپنے سامنے, ان کی روحیں وہ ہمارے سامنے رکھی آدم علیہ السلام کی, اور ان سب کو جمع کر کے کہا کہ الست بربکم, لوگوں یہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا, لوگوں نے کہا کیوں نہیں, آپ ہمارے رب ہیں. کہا نہیں, اب ہم تمہارا امتحان لیں گے, اب ہم تمہیں دنیا میں بھیجیں گے, اور دنیا میں بھیجنے کے بعد جو ہم نے تمہیں عقل اور شعور دیا ہے اس کا امتحان ہوگا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اے لوگو سنو, جب تمہارے پاس میرا پیغام جائے, میرا پیغام پہنچے, تو جس نے میری بات مان لی اس کو نہ کوئی رنج ہوگا, نہ کوئی خوف ہوگا, نہ اسے کوئی غم ہوگا. دنیا کی زندگی, تھوڑے دنوں کی زندگی, اور اس کے بعد ہم اسے واپس بلائیں گے. ہم نے دنیا میں بھیجا ہے تھوڑے دن کے لیے, تھوڑی مدت تک کے لیے بھیجا ہے, ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا, تھوڑی مدت تک کے لیے بھیجا ہے. پھر ہم انسان کو واپس بلا لیں گے, اور واپس بلانے کے بعد پھر ہم اپنے سامنے کھڑا کریں گے.
اور فرمایا اللہ نے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کل ہر آدمی تنہا میرے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنی گزری ہوئی زندگی کا حساب دے رہا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیک کام کیا ہوگا تو وہ اس کو پالے گا، اور رائی کے دانے کے برابر بھی اگر برا کام کیا ہوگا تو اس کو بدلہ ملے گا۔ یہ اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہوگا اور زندگی کا حساب ہوگا۔ اس دنیا میں ہم بھیج دیے گئے، مختلف جگہ ہیں، کسی کو امیر بنایا، کسی کو فقیر بنایا، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی خوبصورت نہیں ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی ناٹا ہے، کسی کو بڑی شہرت ملی، کوئی گمنام ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی خوشحال ہے۔ یہ سب کوئی چیزیں معنی نہیں رکھتی ہیں، اصل چیز معنی یہ رکھتی ہے کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں، اللہ کی رضا والی ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں، یہ معنی رکھتا ہے، اور یہ سب سے اصل ہے۔ عزیزان محترم، جیسے آپ کبھی سفر کرتے ہیں اور سفر کرتے ہیں بس کے اوپر، مثال کے طور پر ایک مثال ہے آپ کے لیے، مثال آپ کو اس گاؤں سے دوسرے علاقے میں جانا ہے، بس کے اوپر آپ بیٹھ گئے۔ بسوں کی سیٹیں الگ الگ ہوتی ہیں، کوئی کھڑکی کے پاس کی سیٹ ہوتی ہے، ونڈو سیٹ ہوتی ہے، کوئی سیٹ ایسی ہوتی جو نچی پھٹی ہوتی ہے، کوئی سیٹ نئی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جو آدمی جس کو جہاں سیٹ مل جاتی ہے وہ آدمی وہاں پر بیٹھ جاتا ہے، اور وہاں پر بیٹھنے کے بعد اس کو معلوم ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے یہاں پر ہیں نہیں۔ اب ذرا آپ سوچیں کہ اگر کوئی وہاں پر ایک سیٹ کے لیے جھگڑا کرنا شروع کر دے کہ میری سیٹ نچی ہوئی ہے، پھٹی ہوئی ہے، اور یہ سیٹ اچھی ہے، ہم کو یہ سیٹ چاہیے، یہ نہیں چاہیے، اور اس کے اوپر لڑائی جھگڑا کرے تو پورے بس کے سواریاں اس کو ٹوکیں گی، منع کریں گی، کیسے بیوقوفی کی باتیں کرتے، ارے آگے جا کر ابھی اتر جانا ہے، اتنی تھوڑی دیر کے لیے اتنا زیادہ بوال کیے ہوئے ہو، چھوڑو بیٹھو چپ چاپ، ابھی تھوڑی دیر بعد منزل آئی جاتی ہے، سکون سے خود بھی رہو اور ہم کو بھی رہنے دو۔ آدمی یہی تو کہے گا نا، کیونکہ اصل کیا ہے؟ اصل یہ نہیں ہے کہ وہ پھٹی ہوئی سیٹ پر بیٹھا ہے یا نئی اچھی سیٹ پر بیٹھا ہے، گدے دار سیٹ ملی ہے یا خراب سیٹ ملی ہے، اس سے کوئی معنی نہیں ہے۔ اصل مطلب یہ ہے کہ جب وہ بس کے نیچے اترے گا تو کس مکان میں جائے گا، کوئی جھوپڑی میں جائے گا یا اعلیٰ مکان میں جائے گا، شاندار مکان، یہ اصل ہے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ سب اس دنیا میں مسافر ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے شانے پر ہاتھ رکھا، کہا کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے یا کوئی راستے سے گزرنے والا چلنے والا رہتا ہے۔ یہاں پر ہم امیر ہوئے کہ غریب ہوئے، یہاں پر ہمارا گھر بہت بڑا ہوا کہ چھوٹا ہوا، یہاں پر ہم نے کیا حاصل کیا، کیا کھویا، کیا پایا، میرے عزیزو یہ سب تو دنیا میں رہ جانے والا ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کیا کہ نہیں، اللہ رب العزت ہم سے خوش ہوا کہ نہیں۔ ہم جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن کر جا رہے ہیں یا اللہ کے نافرمان بن کر جا رہے ہیں، گنہگار بن کر جا رہے ہیں۔ اور اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، موت کا وقت قریب آ گیا، انسان کے دنیا کو چھوڑنے کا وقت آ گیا، ابھی ہم بہت ساری چیزیں نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم تو دنیا میں رہ رہے ہیں، اللہ رب العزت کے فرشتے ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں، اور جب فرشتے آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں تو زبان پر مہر لگا دی جاتی ہے، بند، اب سب ختم۔ اب کوئی توبہ کرنا چاہے تو اس کی توبہ قبول نہیں، کوئی ایمان لانا چاہے تو ایمان اس کا قبول نہیں، اب کوئی سبحان اللہ پڑھنا چاہے اس کا کوئی عمل لکھا نہیں جائے گا، کچھ نہیں۔ فرشتے اس نے دیکھ، اس سے پہلے اگر کسی نے زندگی بھر کا گنہگار اگر مرتے وقت ان فرشتوں کو دیکھنے سے پہلے، روح حلق میں پہنچنے سے پہلے اگر اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔
لیکن جب فرشتوں کو دیکھ لیا، اور انسان کو میرے عزیزوں اسی دنیا میں پتہ چل جاتا ہے جیسے ہی وہ فرشتے آتے ہیں، اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ جو بندہ نیک ہوتا ہے ان کے لیے جب ہمارے فرشتے پہنچتے ہیں تو فوراً ان کو سلام کرتے ہیں، کہتے سلام علیکم طبتم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، کیا کہنے، بہت تمہاری خوشگوار خوش بختی ہے تمہاری، خوش نصیبی ہے تمہاری۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن نفس یعنی اب تم بالکل مطمئن ہو جاؤ، اب کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اے مطمئن نفس، اے اللہ کے پیارے بندے، اے وہ جس کے اوپر اللہ اپنا انعام نازل کر رہا ہے، اے وہ جس کو اللہ اپنی مہمانی کے لیے بلا رہا ہے، اے بندے چل، ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف چل، اپنے اللہ کی طرف چل، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے چل، اللہ کی نعمتوں کو پانے کے لیے چل، اللہ کی طرف چل۔ کہتے ہیں کہ جب فرشتہ، موت کا فرشتہ جب اس کو سلام کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اس کے دل کو ایک سکون محسوس ہوتا ہے، اور اس کے بعد فرشتہ کہتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ۔ وہ جو ہی کہتا ہے آؤ میرے ساتھ، انسان کی روح اس کے جسم سے نکل کر فرشتے کے پاس آ جاتی ہے، اتنی آسانی سے آتی ہے کہ جیسے آدمی بوتل میں پانی بھرے اور ذرا سا خم کر دے تو قطرے ٹپک جاتے ہیں، کوئی تکلیف کچھ نہیں۔ اور پھر فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں، اور جب فرشتے اسے لے کر چلتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آسمان کا جو پہلا دروازہ ہے، 7 آسمان ہیں، جب پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں دروازہ بند ہے۔ فرشتے پوچھتے، کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اندر جائیں۔ وہ کہتے ہیں تم ہو کون؟ کہتے ہیں ہم ملک الموت ہیں اور ہمارے ساتھ یہ ہے، اتنے فرشتے ہیں ساتھ میں، اتنا محکم نظام ہے، یہ ہر بار ہوتا ہے۔ اور پھر فرشتے پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں فرشتے پہنچتے ہیں اس بندے مومن کو لیے ہوئے، اور اس بندے کے پاس سے اس قدر خوشبو آتی ہے کہ ادھر سے جدھر سے نکلتے ہوئے جاتے ہیں، جو راستے میں فرشتے ہیں جن کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، بہت بکھرے ہوئے فرشتے، وہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کون ہے یہ، کیا نام ہے اس کا؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ اس کا یہ نام ہے جو دنیا میں اس کا نام رکھا گیا تھا، وہ نام لے کر کہتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے، فلاں جگہ سے ہے یہ۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں اس کے اعمال تو چڑھا کرتے تھے، اس کا نام تو ہم لوگ جانتے ہیں، اچھا یہ وہی صاحب ہیں، مبارک ہو تمہیں، خوش آمدید، مرحبا، اللہ کی عظیم جنتوں کی طرف چلو۔ اور اس کے بعد جب وہ اللہ کے سامنے پہنچتے ہیں، اللہ رب العزت سب سے پہلے سوال کرتے ہیں کہ اے میرے بندے، تجھے کوئی تکلیف اور دقت تو نہیں ہوئی؟ تو بندہ خوش ہو جاتا ہے، کہتا نہیں پروردگار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سن، تو میری جنتوں کا حقدار ہے، لیکن یہ جنت تجھے ابھی نہیں ملے گی، تجھے عالم برزخ میں رہنا ہوگا، ابھی ایک اور دنیا ہے جہاں تجھے رہنا ہوگا۔ اور اللہ رب العزت فرشتے سے کہتا ہے، وہ فرشتے جو نامہ اعمال لکھنے کے لیے تھے، جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، وہ رجسٹر لے لیا جاتا ہے جس میں ہمارے نامہ اعمال لکھے ہوئے ہیں، اچھے برے سب، پورا رجسٹر، اور وہ رجسٹر رکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہ قیامت کے روز نکالا جائے گا، فَيَلْقَاهُ مَنشُورًا، پھر اس کے سامنے بکھیر دیا جائے گا، پڑھے گا وہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو لے جاؤ یہاں سے، اب یہ عالم قبر کی طرف چلے گا، اب یہ عالم برزخ کی طرف چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ بندے مومن، اللہ کا پیارا بندہ، نیک بندہ، اب وہاں سے وہ اتر رہا ہے فرشتوں کے ساتھ، اور اب اس دنیا میں جو اس کا جسم ہے اس کے پاس فرشتے موجود رہتے ہیں، دوسرے فرشتے،
وہ جسم کے پاس موجود رہتے، روح یہاں سے وہاں جا چکی ہے لیکن جسم کے پاس فرشتے موجود رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خبردار کوئی بد دعا نہ کرو، کیونکہ فرشتے تو آمین کہتے ہیں۔ تم اللہ سے جو بھی مانگ رہے ہوتے ہو فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تم دعا اچھی کر رہے ہو برا کر رہے ہو اسے کیا معلوم؟ لہٰذا ایسے موقع پر جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں اٹھا لیتا، اے اللہ اس کو کیوں اٹھا لیا، مجھے دے دے وغیرہ، اس طرح کے گندے الفاظ، ان سب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ بعض لوگ چہرہ پیٹتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ان سب کو منع کیا ہے۔ ہاں روئیں، آنکھوں سے اگر آنسو جاری ہے تو یہ فطری ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن زبان پر پابندی ہے، الٹے سیدھے کلمات نہیں بول سکتے۔ فرشتے وہاں پر موجود رہتے ہیں، اور جب یہ جسم رکھ دیا جاتا ہے قبر میں، قبر کا مطلب کیا سمجھا گیا؟ آپ نے سمجھا کہ ہم نے تو اس گڈھے کے اندر رکھ دیا، ہم نے تو پٹرے لگا دیے اور مٹی اوپر سے ڈال دی، اب تو ختم۔ نہیں صاحب، اب ایک وہ آپ نے جو رکھا ہے یوں سمجھ لیجئے آپ نے اس کو ایک دوسری دنیا میں داخل کر دیا۔ اب وہ یہاں نہیں ہے، اب وہ ایک دوسری دنیا میں ہے۔ فرشتے آتے ہیں جن کا نام ہے منکر نکیر، نیلی نیلی آنکھوں والے فرشتے، جن کو دیکھ کر ڈر جائے آدمی، وہ ہر ایک کے لیے آتے ہیں، چاہے وہ نیک ہو چاہے برا ہو، ہر ایک کے لیے۔ اور جب وہ آتے ہیں اور انسان کو بٹھاتے ہیں، بندے مومن جب بیٹھتا ہے، اب یہ کیا ہے میرے عزیزو؟ اب عالم برزخ میں جانا ہے ہم کو آپ کو۔ اب یہ فرشتے ہم سے سوال کریں گے، اور سوال کرنے کے بعد یہ طے کریں گے کہ برزخ کی کس دنیا میں جانا ہے۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک علیین ہے ایک سجین ہے۔ علیین وہ ہے جہاں پر نیک روحیں رہتی ہیں، اور سجین وہ ہے جہاں پر برے لوگ رہتے ہیں۔ اب یہ قبر کے سوال و جواب یہ طے کریں گے کہ ہمیں جانا کہاں ہے، علیین میں جانا ہے کہ سجین میں جانا ہے۔ میرے عزیزو، اس دنیا میں ہم بہت اکڑے پھرتے ہیں، بہت۔ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا آپ سے کہ اصل یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اصل یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی قبیلہ قریش کا ہے کہ انصار کا، کوئی اونچا قبیلہ نیچا قبیلہ، بڑے مکان والا چھوٹے مکان والا، بڑی شان والا چھوٹی شان والا، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے کہ نہیں۔ اگر وہ غریب ہے اللہ کو ناراض کرنے والا ہے تو اس کا جینا بیکار، اگر وہ مالدار ہے اللہ کو ناراض کرنے والا ہے تو بیکار۔ اگر اللہ نے اسے دولت دے رکھی ہے اور اس دولت کو لے کر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اللہ کو راضی کر رہا ہے، اس کی دولت مبارک، اس کا رہنا مبارک، اس کا گھر مبارک۔ اصل یہ ہے ہی نہیں۔ کون ہے جسے کوئی نہیں جانتا؟ اللہ کا وہ بندہ جسے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کتنے ہی ایسے ہیں، رب اخبر اشعث لو اقسم علی اللہ لابرہ، کتنے ہی ایسے ہیں جن کے سر پر گندا بال ہیں، کپڑے جن کے بالکل خشک ہیں، بیکار ہیں، پیروں میں چپل تک نہیں ہے، اور اگر اللہ کے نام پر وہ قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ وہ زمین پر آپ انہیں نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ انہیں پھٹے حال سمجھ رہے ہیں، آپ انہیں مفلوق الحال سمجھ رہے ہیں، آپ انہیں انتہائی گھٹیا بیکار سمجھ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں صاحب یہ ہمارے برابر کھڑے ہونے کے لائق نہیں، یہ ہماری دعوت میں ہمارے پاس بیٹھنے کے لائق نہیں، یہ ہماری شادی بیاہوں میں ہمارے بلانے کے لائق نہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے یہ آپ کو پتہ ہی نہیں، یہ تو آپ جانتے ہی نہیں، یہ تو ہم نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی آدمی کسی کو حقیر نہ جانے، کسی کو کوئی حقیر نہ جانے، کس کا کیا مرتبہ اللہ کے ہاں ہے، یہ اصل ہے۔ اب عزیزان محترم، وہ سوال کرتا ہے فرشتہ، تمہارا رب کون ہے؟ رب کون تمہارا؟ دین کیا ہے تمہارا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہو، کیا کہتے ہو تم؟ یہ مین سوال تین ہیں، اس سے ملتے جلتے سوالات اور بھی کیے جا سکتے ہیں، ایسے ہی نہیں کہ بس خالی تین ہی سوال ہیں، اس طرح سے اور بھی ملتے جلتے سوال ہیں۔
اصل کیا ہے عزیزان محترم؟ بہت غور سے سنیے گا. اصل یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے رٹ کر کوئی جواب دے دیں، نہیں. یہ سب دنیا کے دھندے اور فریب تھے. یہ مکاریاں دنیا میں چلتی تھی، وہاں نہیں چلتی. آپ نے کہا کہ میرا رب ایک اللہ ہے. اب آپ کی زندگی دیکھی جائے گی. آپ نے اللہ کو الہ مانا کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے. آپ نے مانا کہ نہیں مانا؟ سجدے کس کے لیے؟ تمہاری نمازیں کس کے لیے؟ تمہارا رکوع و سجود کس کے لیے؟ تمہاری قربانیاں کس کے لیے؟ تمہارا نذر و نیاز کس کے لیے؟ تمہارا قسم کھانا کس کے لیے؟ تمہارے دل کے اندر خوف کس کے لیے؟ تمہارے دل میں امیدیں کس سے وابستہ ہیں؟ جب تم پریشان ہوئے تو تم نے کس کو آواز دی؟ یہ تمہاری زندگی کا جو ریکارڈ ہے وہ یہ طے کرے گا کہ تم کیا بولتے ہو. زبان تو بند ہے، دھوکہ نہیں دے سکتے آپ. بندہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، اور فرشتہ اللہ تبارک تعالیٰ وہاں سے کہے گا میرا بندہ جھوٹ بولتا ہے، یہ اس نے مجھ کو رب تو کبھی مانا ہی نہیں. زندگی بھر تو یہ دوسرے درگاہوں کے اوپر جاتا رہا، بازاروں کے اوپر جاتا رہا، دوسرے آستانوں کے اوپر جاتا رہا. پوری زندگی اس نے وہاں سجدے کیے ہیں، پریشانی میں اس کو پکارتا رہا ہے. جب بھی اس کے اوپر کوئی دقت آئی ہے اس نے فلاں پیر کو، فلاں امام کو، فلاں شہید کو، فلاں مزار کو، فلاں جن کو، فلاں جنات کو اس نے آوازیں دی ہیں. زندگی بھر اسے یہی کرتا رہا ہے. یہ کہاں سے کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ کذبتا، جھوٹ بولتا ہے تو، جھوٹ بولتا ہے تو، عطان نہیں. پوچھا گیا تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا میرا دین اسلام ہے. ایسے نہیں، دیکھا جائے گا کہ ہے بھی کہ نہیں. تمہارے زندگی میں دین اسلام تھا یا کسی اور کا بنایا ہوا دین تھا؟ رسم و رواج، جاہلی رسم و رواج، مشرکوں سے، کافروں سے متاثر ہو کر ان کی طریقہ، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ، ان کی شادی بیاہ کا طریقہ، ان کے سارے فضول گندے رسم و رواج مسلمان تمہاری زندگی میں شامل ہیں. تو کیسے تم نے کہہ دیا کہ میرا دین اسلام ہے؟ اسلام ہم نے اب آپ کو بیان کیا، اللہ نے ایک نظام اتارا ہے، اپنے آپ کو اس نظام کے آپ نے تابع کر لیا تو آپ کامیاب ہیں. اس نظام سے اپنے کو الگ کر لیا تو آپ پھر کہاں ہیں؟ دیکھیے امام نماز پڑھاتا ہے اور اس کے پیچھے آپ سب نماز پڑھتے ہیں. جب امام کہتا ہے اللہ اکبر تو جتنے پیچھے لوگ ہیں سب تو اللہ اکبر کہہ کر اپنا ہاتھ باندھتے ہیں. جب امام رکوع میں جاتا ہے تو سارے لوگ رکوع میں جاتے ہیں. امام سجدہ کرتا ہے تو سب سے سجدہ کرتے ہیں. کیا آپ میں سے کوئی ایسا بھی کرتا ہے کہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کہا اللہ اکبر اور اس کے بعد امام نے اپنا پڑھنا شروع کیا، اس نے اپنی سورہ بقرہ شروع کر دی، امام کا کب رکوع ہو رہا ہے کب سجدہ ہو رہا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، وہ اپنا پڑھتا چلا جا رہا ہے. اس نے پہلے ختم کر لی، سلام پھیرا اور نکل لیا، ابھی امام کا سلام ہی نہیں، یا امام سلام کر کے چلا گیا، وہ چپ چاپ ابھی ان کی نماز ہی چل رہی، پہلی رکعت چل رہی. کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ اور اگر ایسا ہوگا تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا یہ مقتدی ہے؟ یہ مقتدی نہیں ہے. مقتدی وہ ہوتا ہے جو امام کے تابع ہو. مسافر میں، حالت سفر میں ہم کو 2 رکعتیں پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے کہ نہیں اب آپ 4 نہیں پڑھیں گے، اب آپ 2 پڑھیں گے. لیکن اگر اس علاقے میں جو امام نماز پڑھا رہا ہے اگر ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں 4 ہی پڑھنی ہوں گی، کیونکہ ہم کو امام کے پیچھے پڑھنا ہے. ہمارے امام کون؟ ہم سب کی زندگی کے لیے امام بنا کر کس کو بھیجا گیا؟ جن کے پیچھے پیچھے ہمیں چلنا ہے، جن کو ہمیں فالو کرنا ہے، جن سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے، وہ ہیں ہمارے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام انس و جن سب کے امام. فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. یہ ہے اصل اور یہ ہے بنیاد. اگر رسول کہیں کہ داہنی طرف جاؤ اور جانے والا بائیں طرف چلا جائے، رسول کہیں کہ یہاں پر رکو اور وہ کہیں نہیں ہم تو آگے بڑھتے چلے جائیں گے، تو یہ اطاعت نہیں کہلائے گی. رسول کا معاملہ یہ، جب اللہ کے نبی نے کوئی حکم دے دیا تو وہ فائنل ہے، وہ آخری ہے. اس کے بعد کوئی قیل و قال نہیں، اس کے بعد کوئی اف اور بٹ نہیں. جو حکم آ گیا وہاں پر سر جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا اور کہہ دیا کہ بس. قرآن پاک نے کہا ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اپنے نبی سے اور ہم اطاعت کے لیے ریڈی ہو گئے، تیار ہو گئے. اب اللہ کے نبی کی ہم بات مانیں گے اور ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے، ہم تیار ہو گئے.
ذرا ہم جھانک کر دیکھیں اپنی زندگی میں. فرشتہ ہم سے سوال کر رہا ہے ما دینک، دین کیا ہے تمہارا، کون سا مذہب ہے، کون سا دین ہے، کیا لے کر آئے ہو؟ اور ہم کہہ تو رہے ہیں کہ دین ہمارا اسلام ہے، اور جب چیک کیا جاتا ہے زندگی میں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے پیچھے تو کبھی چلے ہی نہیں. نہ معلوم کتنے پیروں کے پیچھے چلتے رہے، کتنے اور اماموں کو ہم نے بنا ڈالا، ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، کتنے رسم و رواج کے پیچھے چلتے رہے، کتنے لوگوں نے دین اپنی مرضی سے گڑھ لیا، بنا لیا، اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے. ہم تو یہاں پر سینہ تان کر کہتے ہیں کہ ہم تو دین اسلام پر ہیں، اور وہاں جب قبر میں کہتے ہیں کہ ہم دین اسلام پر ہیں، فرشتے کہتے ہیں نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، محمد رسول اللہ کے دین پر تو تم ہو ہی نہیں. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا کیا جانتے ہو؟ بندہ مومن ہے تو فوراً کہے گا کہ وہ ہمارے اللہ کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، ہم ان پر ایمان لائے، ہم نے ان کی پیروی کی، ان کی اتباع کی. اور اگر یہ بات جھوٹ نکلی اور اللہ نے کہا نہیں یہ تو جھوٹ بولتا ہے، اس نے ہمارے نبی کی پیروی کی ہی نہیں، ہمارے نبی کی نماز کا طریقہ الگ ہے، تمہارا طریقہ الگ ہے، ان کا عبادت کا طریقہ الگ، تمہارا طریقہ الگ. ابھی عید میلاد النبی گزری ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، کیک رکھا جا رہا ہے، کیک کاٹا جا رہا ہے، مکے مدینے کی تصویر بنائی جا رہی ہے، اسے چاقو سے کاٹا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو کھلایا جا رہا ہے، جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، علم بلند کیے جا رہے ہیں، نظمیں گنگنائی جا رہی ہیں، ایک دوسرے پر رنگ پھینکا جا رہا ہے، ایک دوسرے پر پانی پھینکا جا رہا ہے، یہ چیختے ہوئے یہاں سے وہاں تک نکل رہے ہیں. یہ طریقہ تو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا. ان کے بعد آنے والے جو تابعین ہیں، بہترین جن کا دور ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ، اس کے بعد آنے والا زمانہ، اس کے بعد آنے والا زمانہ، اس میں کسی نے نہیں کیا. کسی کے دور میں، کسی محدثین کے دور میں یہ سب نہیں رہا. وہ تو فاطمین کی جب سلطنت قائم ہوئی ہے اور مظفر الدین نام کا بادشاہ گزرا ہے تو اس نے یہ حرکتیں ایجاد کی. اسلام اللہ کے نبی کا طریقہ، اللہ کے نبی کو اسی لیے بھیجا گیا کہ تم ان کو ان کا طریقہ اختیار کرنا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. لیکن تم اپنے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو، اللہ کے رسول کی زندگی الگ ہے، ہماری زندگی الگ ہے. آئینہ کیا ہے؟ آئینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں. اللہ کے نبی کو دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کے نبی کو جاننا چاہتے ہو، ان کے فیصلوں کو سننا چاہتے ہو، ان کی تقریروں کو سننا چاہتے ہو، ان کے فیصلوں کو جاننا چاہتے ہو، ان کے بتائے ہوئے مسئلوں کو جاننا چاہتے ہو، قرآن کی تفسیر سننا چاہتے ہو، حدیث کی تشریح سننا چاہتے ہو، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو پڑھ لو، پورا اسلام کھل کر تمہارے سامنے آ جائے گا. ایسا لگے گا کہ تم کو کسی نے پرواز کر کے وہاں پہنچا دیا ہے. اللہ کے نبی کی آپ مجلس میں موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا بیان کر رہے ہیں. بیان کرنے والا یہاں تک بیان کرتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب صلاۃ کسوف کا موقع آیا، آپ نے جب پانی کے لیے آپ نے دعا کرنی چاہی تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے، اور اس طرح سے ہاتھ اٹھائے کہ آپ کے ہاتھ بہت اوپر چلے گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ہاتھ آپ کے اوپر ہیں. میری نگاہ اللہ کے نبی کے طور طریقے پر ہے، کیا بول رہے ہیں، کیسی دعا کر رہے ہیں، انداز کا اختیار کیے ہیں. صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کی بغل کی سفیدی اپنی آنکھوں سے دیکھی. آج یہ سنت طریقہ قرار پایا، بے قرار ہو کر اللہ کو پکارنا، اللہ کے بندے بن کر اللہ کو پکارنا، اللہ کے سامنے عاجزی فروتنی اختیار کرنا، اللہ کے سامنے تڑپ جانا، بلک جانا، اللہ کے سامنے کلیجہ نکال کر رکھ دینا، پروردگار کے سامنے اپنی تمام ضرورتیں پیش کرنا. یہ ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا ہے کہ دعا ایسے کرو. اور ہم کیسے دعا کرتے ہیں، برا نہ مانیے گا، ہم کیسے دعا کرتے ہیں. ہم جب دعا کرتے ہیں لچھے دار الفاظ اختیار کرتے ہیں اور پھر آ کر یوں کہتے ہیں اے اللہ فلاں کے صدق و طفیل میں قبول فرما، حضرات حسنین کے صدق و طفیل میں قبول فرما، صحابہ کرام کے صدق و طفیل میں قبول فرما، اصحاب بدر، اصحاب حنین اور فلاں، ان سب کا ہم نام لیتے ہیں. یہاں تک کہ پیروں کا نام لیتے ہیں، عبد القادر جیلانی کے طفیل قبول فرما. یہاں تک لوگ کہتے ہیں فلاں فلاں کا نام لے کر کہ فلاں کے پیر کے صدقے میں دعا قبول فرما. ہماری دعائیں اس طرح سے ہوتی ہیں. اللہ کے نبی نے جو طریقہ سکھایا وہ دوسرا طریقہ سکھایا ہے. تو اگر قبر میں ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں نہیں جھوٹ بولتے ہو تمہاری زندگی تو دھوکہ ہے، یہ کیسے کہہ دیا تم نے.
کہ تم نے اللہ کے رسول کی پیروی کی. اللہ کے رسول کی پیروی کہاں کی تم نے؟ تمہارا طریقہ الگ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ الگ، دونوں میں ٹیلی. عزیزان محترم، ہم اس گفتگو کے ایک انتہائی نازک موڑ پر ہیں. بہت اہم بات، اس حدیث کا جو ٹکڑا ہے وہ فیصلہ کرنے والا ہے. میرے عزیزوں، آپ کان لگا کر سنیے، میری ماؤں بہنوں آپ بھی سب کان لگا کر سنیے. جب بندہ مومن کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ ہمارے آخری پیغمبر ہیں، تو وہ فرشتہ کہتا ہے تمہیں کیسے پتہ چلا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ درست میں نے پڑھا، وَدَرَيْتُ میں نے سمجھا. میں نے پڑھا، میں نے سمجھا، اس لیے مجھے پتہ چلا. میں نے معاملے کو جانا، غور کیا، سمجھا. یا اللہ نے دماغ دیا ہے، میں نے دماغ کا استعمال کیا، میں نے سوچا، میں نے سمجھا، میں نے حق تلاش کیا، میں نے جستجو کی، تب میں نے قبول کیا. اور منافق جب جواب دیتا ہے تو فرشتہ اس کے الفاظ کو اس کے منہ پر مارتا ہے اور کہتا ہے ما درست ولا دریتا، نہ تو نے کچھ پڑھا ہے نہ تو نے کچھ سمجھا ہے، تو نے کچھ نہیں سمجھا، تو جہنم کے لائق ہے. میرے عزیزو، یہ جملہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھنا ہے، انہیں جاننا ہے، ہمیں طریقہ سیکھنا ہے، اپنی زندگی کا طریقہ سیکھنا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا طریقہ سیکھنا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے کسی یہودی نے مذاق میں کہا، ہنسی اڑا کے کہا کہ کیسے ہیں تیرے نبی جو چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں، یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں استنجے کا طریقہ بتایا ہے، پیشاب کے بعد پانی کیسے لیا جائے، بیت الخلاء جانے میں کیسے. انہوں نے کہا کہ ہم کو حکم دیا گیا کہ 3 پتھر استعمال کرنا یا 5 پتھر استعمال کرنا، یعنی اس زمانے میں پانی بہت کم ہوتا تھا، تو آپ نے کہا کہ پتھروں کا استعمال کرنا ہے تو تمہیں 3 پتھر یا 5 پتھر عدد استعمال کرنا ہے. اور کہا لید سے، ہڈیوں سے، اس سے استنجا مت کرنا. یہ آپ نے منع کیا ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز منع کیا ہے آپ نے. کبھی آپ نے غور کر کے دیکھا کسی کا انتقال ہو جائے تو کس قدر بدعتیں ہوتی ہیں وہاں پر؟ ہم اپنے ساتھ گزرا ہوا واقعہ بیان کر رہے ہیں. ایک صاحب کا جب انتقال ہوا تو ہم اس کو غسل دینے کے لیے تیار ہوئے، اور ہم غسل شروع کرنے جا رہے تھے، ابھی شروع نہیں کیا، ابھی سب پانی وانی رکھا جا رہا ہے، اس کو لٹایا گیا میت کو، اب ہم تیار ہونے غسل. ایک دم سے ایک صاحب 7 پتھر نہیں انہوں نے ہم کو روکا، کہا مولوی صاحب 1 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے رکیے، 1 منٹ. تو ہم نے سوچا کہ سب تو سامان آ گیا، تیار ہو گیا، پھر ہم نے سوچا کوئی بات ہوگی، انہوں نے کہا بس 2 منٹ کے لیے رکیے. پھر 2 منٹ سے زیادہ ہو گئے. اب پھر ہم نے کہا اب شروع کریں نا، سب تیار ہے، اب شروع کریں، کیا دقت ہے؟ کہا نہیں بس 2 منٹ کے لیے رک جائیے. پھر ہم تیار ہیں. مجھے ایسا لگا اپنے دماغ میں نے سوچا کہ شاید کوئی اور نہلانے کے لیے آ رہا ہے تو یہ چاہتے ہوں گے کہ وہ بھی نہلائے. کبھی کبھی ہوتا ہے کوئی بیٹا ہے یا کوئی ہے بھائی ہے، کوئی نہلانا چاہے، تو میرے ذہن میں آیا. تھوڑی دیر بعد ہم کیا دیکھتے ہیں، ایک صاحب ہانپتے کانپتے آتے ہیں اور 7 مٹی کے ڈھیلے لے کر آتے ہیں. وہ آئے گا، ہاں مولوی صاحب اب آپ شروع کیجیے. ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ 7 الگ الگ جگہ سے مٹی کے ڈھیلے آئے ہیں اور ان ڈھیلوں کے اوپر پڑھا گیا ہے جو بھی قرآن پاک پڑھا گیا ہو، اب ہم کو یاد نہیں کیا انہوں نے پڑھا. کہا ان 7 کے اوپر پڑھ کر دم کیا گیا ہے، پھونکا گیا ہے، یہ ڈھیلے، ان سے آپ جو ہے ان کو استنجا دلائیں گے، دھلائیں گے. یہ کیا تماشا ہے؟ میت کو نہلانے کے طریقے میں اللہ کی پناہ. آپ دیکھتے ہیں کہ میت کی کفن کے اندر کچھ چیزیں رکھی جا رہی ہیں، نور نامہ، عہد نامہ، سب اس کے اندر رکھا جا رہا ہے. سلسلہ، ایک شجرہ رکھا جاتا ہے جو پیروں کا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر رکھا جا رہا ہے.
قبر پہ آپ کبھی گئے ہیں؟ آپ دیکھیے، غور کیجئے گا، ابھی آپ قبرستان میں جب میت کو اتارا جا رہا ہے اس سے پہلے ابھی میت اوپر رکھی ہوئی ہے، جو آدمی نیچے اترے ہوئے ہیں کیوڑے کی بوتلیں منگاتے ہیں، کیوڑے کی بوتلیں دیوار کے چاروں طرف چھڑکی جا رہی، چاروں طرف نہیں، داہنی طرف بائیں طرف، سامنے سورہ یاسین کا، سورہ آل عمران کا پڑھا ہوا پانی چھڑکا جائے گا، اور پیتیانے کی طرف سورہ بقرہ کا آخری رکوع کا پڑھا ہوا پانی وہ پیتیانے کی طرف، پیر کی طرف اس کو جو ہے چھڑکا جائے گا۔ یہ بدعتیں آپ دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے مولویوں کو کھڑے ہوئے وہاں پر، ایک لفظ نہیں نکلتا ان کے منہ سے۔ کھڑے مولانا، کس دن کے لیے پڑھائی کی تم نے؟ کون سی حدیث کی کتاب پڑھ کر آئے ہو تم؟ ہم اس سے نہیں کہتے کون حنفی ہے، کون دیوبندی ہے، کون بریلوی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کہ تم نے کون سی کتاب میں پڑھا ہے یہ؟ تم نے تو کچھ کتابیں پڑھی ہوں گی، قرآن حدیث تو پڑھا ہوگا، اس میں کہاں پڑھ کر آئے ہو؟ کہاں پر پڑھا گیا یہ کہ اس کے اندر کیوڑے کی بوتلیں چھڑکی جا رہی ہیں، آب زمزم چھڑکا جا رہا ہے، سورہ یاسین کا پڑھا ہوا پانی چھڑکا جا رہا ہے؟ اچھا، میت کو دفن کر دیا، اس کے بعد جب قبر پہ مٹی ڈال دی گئی، ایک صاحب پیتیانے کھڑے ہوتے ہیں، ایک صاحب سرہانے کھڑے ہوتے ہیں، یہ صاحب سورہ بقرہ پڑھیں گے، یہ صاحب سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھیں گے۔ یہ ہو رہا ہے، سورہ یاسین پڑھی جا رہی، وہ بخشی جا رہی ہے۔ یہ بدعتیں، کیا اللہ کے نبی نے یہ طریقہ بتایا ہے؟ یا آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ وہ الفاظ جو فرشتے ہیں، فرشتے کیا کہہ رہے، کیسے پتا چلا؟ تو وہ کہتا ہے درستو و دریتو، میں نے پڑھا ہے، میں نے سمجھا ہے، میرے سامنے اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں، میں نے مطالعہ کیا ہے، پڑھا ہے۔ اتنی موٹی موٹی ناولیں پڑھنے والوں سنو غور سے، اور جو اخبار پڑھتے ہیں صبح لے کر، شروع سے لے کر، اور پرنٹر اور پبلشر جہاں لکھا رہتا ہے پورا پڑھ ڈالتے ہیں، چاٹ ڈالتے ہیں، پورا اخبار پڑھ ڈالتے ہیں، کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیثیں پڑھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ لیے، صحابہ کا طریقہ کیا تھا وہ پڑھ لیجیے، اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر کیا کیا چیزیں بیان کی ہیں، میت کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے بیان کیا کہ اس کو ایسے کرو، یوں کرو، یوں کرو۔ آپ کی بیٹی کا انتقال ہوتا ہے، ام کلثوم کا انتقال ہوتا ہے، عورتیں ان کو غسل دے رہی ہیں، ام عطیہ غسل دے رہی ہیں، آپ نے ام عطیہ سے کہا سنو میں ادھر بیٹھا ہوں، مجھے بتاتے جانا، میں بتاتا، جیسا میں بتاتا جا رہا ہوں ویسے کرتے جانا۔ اپنی بیٹی وہ باپ جس کی بیٹی کا انتقال ہوا، ذرا سوچ کر دیکھیے آپ کتنا دل پھٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن نہیں، آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ کو بتانا ہے، آپ نے بتایا ہے، آپ نے طریقہ بتایا ہے، آپ نے سلیقہ سکھایا ہے، کیسے پانی ڈالا جائے گا، کیسے نہلایا جائے گا، کیسے چوٹی باندھی جائے گی، سب آپ نے بتایا ہے، کیسے عورت کو کفن دیا جائے گا، آپ نے طریقہ اس کا بتایا ہے۔ یہاں تک کہ جب آپ مرد کا جنازہ پڑھائیں گے، اگر جو پڑھانے والا ہے وہ سرہانے کھڑا ہے، اس کے سر کے پاس میں عورت کا جنازہ ہے تو کمر کے پاس کھڑا ہے، دیکھیے یہ فرق ہو رہا ہے۔ یہ نبی ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمیں طریقہ بتا رہے ہیں، لیکن ہم نے تو بدعتوں سے اپنی زندگی بھر رکھی ہے۔ اب سوچئے جب قبر کے اندر ہم جاتے ہیں، ہم جائیں گے اور وہاں پر فرشتہ کہتا ہے کون سے دین کو مان کے آئے ہو، اور ہم کہتے ہیں بڑی خوشی سے، ہم کہتے ہیں ہم تو اسلام کو مان کے آئے ہیں، اور فرشتہ کہتا ہے تم جھوٹ بولتے ہو، کذبتا، جھوٹ بولتے ہو، وہ تم نے جانا ہی نہیں، وہ تم نے مانا ہی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں، نہ تم نے پڑھا، نہ تم نے سمجھا، تم نے جانا ہی نہیں۔ اللہ اکبر! کیا یہ الفاظ ہمارے لیے کافی نہیں ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر ہے میرے لوگوں، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، میری ماؤں بہنوں، اپنی زندگی میں بدلاؤ لاؤ، اپنی زندگی کے اندر ایک تبدیلی لاؤ، اللہ سے اپنے سابقہ سارے گناہوں کی توبہ کرو۔ اور ابھی ہم نے آپ سے بیان کیا کہ میرا اللہ وہ رحیم، وہ رحمان و رحیم ہے کہ جس نے زندگی بھر گناہ کیے ہوں اور مرنے سے پہلے وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ جو اللہ اس قدر مہربان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل ویمد یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار حتی تطلع الشمس من مغربها وما لم تغرر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا رب، میرا اللہ دن کو ہاتھ بڑھاتا ہے کہ رات کے گناہ کرنے والے کو معاف کر دے، اور رات میں اللہ ہاتھ بڑھاتا ہے کہ دن کے گنہگار کو معاف کر دے۔
اور اللہ یہ روز کرتا ہے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے یا انسان کی روح اس کے حلق میں آ جائے جہاں پر فرشتے دکھائی دیتے، پھر وہ توبہ قبول نہیں۔ یہ ہمیں زندگی ملی ہے، یہ ہمیں مہلت ملی ہے اللہ کے سامنے توبہ کرنے کی، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس زندگی کے اندر بدلاؤ لانا ہے۔ ہم کیسے رہیں اس دنیا میں یہ کوئی مطلب نہیں رکھتا، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہم یہاں بڑے امیر رہے، وزیر رہے، بادشاہ رہے یا کنگال اور فقیر رہے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ معنی یہ رکھتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے۔ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم کھانا کھا رہے ہیں، میرے عزیزوں ذرا فکر کر کے دیکھو اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں راضی۔ کھانا تو سب کو دے رہا ہے، سب کو کھانا دے رہا ہے، کفار ہو، مشرکین ہو، سب کو کھانا مل رہا ہے، لیکن ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اور اللہ کو راضی کرنے کی سب سے بڑی چیز میں یہ بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، میرے عزیزوں، میرے اللہ کو راضی کرنے والی چیز، اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ اس دنیا میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے، جس نیکی سے اوپر کوئی نیکی نہیں، جس نیکی کرنے کے بعد اللہ رب العزت بے انتہا اپنے بندے سے خوش ہو جاتا ہے، سب سے بڑی نیکی؟ فرمایا تم اللہ کی توحید اختیار کرو، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ پوچھنے والے نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اس دنیا میں روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ کیا ہے جس سے اللہ رب العزت ناراض ہو جاتا، جس سے اللہ کی ناراضگی ملتی؟ اللہ تعالیٰ نہ نماز قبول کرتا ہے، نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ حج قبول کرتا ہے، نہ صدقہ قبول کرتا ہے، نہ کوئی نیک کام قبول کرتا ہے۔ سب سے بڑا مجرم کون ہے؟ آپ نے فرمایا تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ تم نے توحید اختیار کر لی اور شرک کو چھوڑ دیا، سمجھ لیجئے کہ آپ نے زندگی کی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، اتنی بڑی کامیابی کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تجھے اپنی جنت میں ضرور داخل کروں گا، ضرور داخل کروں گا۔ فرمایا یبن عبدی، یبن آدم، اے آدم کے اولاد، اگر تم میرے سامنے آئے اور تیری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے لیکن تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، میں تجھے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی تاہے تیرے گناہ بلغت عنان السماء، زمین سے لے کر آسمان تک تیرے گناہ پھیل جائیں، بھر جائیں۔ یہ زمین تیرے گناہوں سے بھر گئی، سمندر تیرے گناہوں سے بھر گئے، پہاڑ تیرے گناہوں سے بھر گئے، اس کے بعد یہ آسمان دیکھو، آسمان گناہوں سے بھر گئے، لیکن تو نے شرک نہیں کیا ہے، شرک نہیں کیا، توحید کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میری بادشاہت بہت بڑی ہے، میری جنت بہت بڑی ہے، میں کوئی پرواہ نہیں کرتا، تو نے دل سے مجھے یاد کیا، میری توحید کو اختیار کیا، میں نے تجھے معاف کیا۔ اور فرمایا کہ اگر تم نے گناہ یا نیکیاں کر رکھی ہیں لیکن اگر تم نے شرک کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کے ساتھ، شرک کر رہے ہو اس کے ساتھ کوئی عبادت قبول نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، شرک کے ساتھ کوئی عبادت قبول نہیں۔ شرک کیا ہے؟ اس ایک اللہ کی ہستی جو اس پوری کائنات کے خالق ہے ہماری اور آپ کی، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا تم نے، کسی کو بھی، چاہے فرشتوں کو، چاہے نبیوں کو، کسی کو تم نے شریک کر لیا اس کی عبادت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اغنى شرکاء، یعنی شرک، میں ہر شرک سے بیزار ہوں، ہر ایک سے بیزار ہوں۔ فمن عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، کسی نے کوئی نیک کام کیا اور کسی دوسرے کو بھی شریک کر لیا، دوسرے کو بھی شریک کر لیا، فرمایا ترکتہ وشرک، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اس کے عمل کو چھوڑ دوں، مجھے نہیں چاہیے۔ میرے عزیزوں، تم نے سجدہ کیا اللہ کے سامنے، وضو کر کے آئے، نماز میں کھڑے ہوئے، اللہ کے سامنے سجدہ کیا، تم نے کہا سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا،
اعلیٰ سے اعلیٰ مقام لکھ دیا، ثواب اور نیک اور جزا لکھ دی، اور پھر تم مسجد سے باہر نکلے اور کسی درگاہ پہ چلے گئے، کسی قبر پہ چلے گئے، اور وہاں جا کر تم نے سجدہ کر لیا۔ تعویلیں نہ کرو، اللہ نے فرما دیا لا تسجدوا للشمس والقمر، کسی سورج چاند کسی کے لیے سجدہ نہیں کرنا ہے، واسجدوا للہ الذی خلق، صرف ایک اللہ کے لیے سجدہ کرنا ہے جس نے سب کو پیدا کیا۔ اب یہ جو سجدہ تم نے پہلے کیا تھا، جو سبحان ربی الاعلیٰ کہا تھا جس پر ثواب ملا تھا، اور یہ تم نے دوسرا سجدہ کر لیا، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے یہ والا سجدہ بھی تمہارے منہ پہ مار دیا، اس کو بھی لے جاؤ یہاں سے، اب مجھے سجدہ نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں اللہ کو بے قرار ہو کے پکارو، اللہ کو پکارو، اس کو آواز دو۔ ہم نے اللہ کو آواز دیا اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے عطا کر دے، اللہ میں پریشان ہوں پریشانی کو دور کر دے۔ اللہ رب العزت نے سنا، اپنے اس بندے کی دعا کو سننے والا ہے وہ، اور اس کے بعد پھر تم نے کسی اور کو پکارنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھے تمہاری اس پکار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جن کو میں نے پیدا کیا ہے سب محتاج ہیں، جیسے تم محتاج ہو ویسے یہ بھی محتاج ہے، سب محتاج ہیں، پورے انسان، پورے جنات، سارے فرشتے، ملائکہ سب محتاج ہیں۔ ایک اللہ ہے جو ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ اللہ نے اس آیت میں سوال کیا جو ہم نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا، بتاؤ آسمانوں کو زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ بتاؤ کس نے پیدا کیا ہے؟ اچھا بتاؤ تمہارے لیے آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ ذرا سوچو، مجھے بتاؤ اللہ نے تمہارے لیے زمین سے جو درخت اگائے ہیں، جو غلے اگاتا ہے، چاول نکالے، اناج نکالا، میوے نکالے، پھل نکالے، سبزیاں نکالی، کس نے نکالے؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے جو یہ کام کر سکے، کوئی اگا نہیں سکتا، کوئی اتنی پتی بنا نہیں سکتا، کوئی پھول کی ایک پنکھڑی بنا نہیں سکتا، کوئی نہیں بنا سکتا، سب محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے بنایا ہے۔ اب بتاؤ اِلٰہٌ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ اب کوئی اور بھی ہے جس کو تم میرے برابر کھڑا کرو؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس کو تم لاؤ میرے سامنے رکھو؟ مجھ کو پکارتے ہو، اس کو بھی پکارتے ہو، میری قسم کھاتے ہو، اس کی بھی قسم کھاتے ہو۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک مرتبہ کسی صحابی نے اپنے باپ کی قسم کھا لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو، من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جس کو قسم کھانی ہے اللہ کی قسم کھائے ورنہ اپنی زبان بند رکھے۔ پھر آپ نے کہا کہ دیکھو اگر اللہ کے علاوہ تم نے کسی اور کی قسم کھائی تو شرک کیا، تو شرک کیا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانی ہے۔ تمہاری قسم، تمہاری جان کی قسم، ماں کی قسم، میرے بچوں کی قسم، کسی کی قسم نہیں کھانی، صرف اللہ کی قسم کھائی جائے گی۔ غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز نہیں کیا جائے گا، غیر اللہ کے لیے ذبح نہیں کیا جائے گا، غیر اللہ کو پکارا نہیں جائے گا اپنی دعا میں۔ دعا عبادت ہے، کسی کا وسیلہ نہیں، صرف نیک کاموں کا وسیلہ ہے بس، اور کچھ نہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ تم نے کسی اور کو پکار لیا تو یہ شرک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس شرک کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے الہ مع اللہ، کیا کوئی اور بھی ہے جو تمہاری پکار کو دور کرنے والا ہو، جس نے تمہارے لیے جو زندگی طے کر دی ہے اس کو اگر کوئی بدلنے والا ہے تو صرف ایک اللہ ہے۔ اگر تم نے توحید کو نہ اختیار کیا اور شرک کو اختیار کر لیا تو سمجھ لو کہ زندگی برباد ہوگی، اور اگر توحید کو اختیار کر لیا، اگر تمہیں سوکھی روٹی بھی مل رہی ہے کھانا کھانے کو، اور تمہارے مکان کی چھت سے پانی بھی ٹپک رہا ہے، اور تمہارے بدن پر صحیح سے کپڑے بھی نہیں ہیں، اور اگر تم نے توحید کو اختیار کر رکھا ہے تو میرے عزیزو تم مستقبل کے بادشاہ ہو۔ تم وہ لوگ ہو کہ جب انتقال ہو جائے گا تو فرشتے تمہیں سلام کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنی ابد الآباد کی جنت میں داخل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس جنتوں کو دیکھو، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، یہاں پر میں نے وہ نعمتیں رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال آیا ہے۔ ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، ایسے کھانے، سونے چاندی کے بنائے ہوئے وہ محل جن کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے ایک محل دیکھا تھا، وہ محل ایک سفید موتی سے بنایا گیا تھا، پورا محل اس قدر خوبصورت کہ اللہ کے نبی کے قدم کھٹک گئے، وہاں رک گئے، کہنے لگے کہ یہ مکان کس کا ہے؟ اتنا خوبصورت مکان، اتنا اچھا مکان۔
فرمایا کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہا کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں، لیکن پھر مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی، اس لیے میں داخل نہ ہوا۔ جب اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول کیا آپ پر میں غیرت کروں گا؟ اتنا خوبصورت مقام جسے اللہ کے نبی نے دیکھا ہے وہ ہم سب کو بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اپنی جنتوں کا تعارف کرا رہا ہے، لیکن ہمارے کان نہیں۔ اللہ نے کیا خوب کہا ہے، کیا اچھا کہا ہے، لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان تو ہیں مگر یہ سنتے نہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں مگر یہ دیکھتے نہیں، ان کے دل اور دماغ تو ہیں مگر یہ سمجھتے نہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہیں لیکن سمجھ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی دنیا میں رہ کر آخرت کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ کون سا دن ہمارا آخری ہو، کون سی رات ہماری آخری ہو، کون سی تاریخ ہماری آخری تاریخ ہو، ہماری موت کی تاریخ ہو، ہم نہیں جانتے، لہٰذا ہمیں ہر وقت موت کی تیاری کرنی ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ قرآن پاک کے دروس کو سنیے اور اللہ کے پیارے رسول کی حدیثوں کو پڑھیے اور اس پر عمل کیجیے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔